ہمارے نوجوان جن کو تمام اس طرح کی خرافاتوں سے کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی ایک لڑکی ہے جس کا نام مونالیسا ہے، وہ مونالیسا کنبھ میں گئی ہوگی اپنے کسی کام سے یا بزنس پرپس سے، اس کو سوشل میڈیا پہ کسی نے ڈال دیا، وائرل کر دیا۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے کسی کام سے گئی، اپنے میلے میں گئی، اس کے لوگوں نے اس کو وائرل کر دیا۔ بھائی وہ اس کا میٹر تھا، لیکن افسوس صد افسوس میرا ہر نوجوان اس کو سرچ کرنے میں لگا ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا نوجوان سرچ کر کے کم سے کم اس کی 10 ویڈیو دیکھ رہا ہے۔ کئی بار تو میرے پاس نوجوانوں کے فون آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت فلاں لڑکی بڑی وائرل ہو رہی ہے، اس کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا یہ کوئی مسئلہ ہے بھائی جو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے عزیز، کاش میرے نوجوانوں نے جتنا مونالیسا کو سرچ کیا ہے، اگر اتنا خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو سرچ کرتے، ان کے شب و روز کو سرچ کرتے، تو خدا کی قسم ہماری زندگی یہ گناہوں سے بھری زندگی نہ ہوتی۔ ہماری زندگی آج گناہوں سے لت پت نظر نہ آتی۔ کاش جتنا آج کا میرا نوجوان اس سوشل میڈیا کی ابھرتی ہوئی اس بچی کو جتنا سرچ کر رہا ہے، کاش اتنا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرچ کر لیا ہوتا، کاش حضرت رابعہ بصری کو سرچ کر لیا ہوتا، حضرت آسیہ کو سرچ کر لیا ہوتا، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ جان لیا ہوتا، علماء سے معلوم کیا ہوتا۔ اور آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کسی سنی صحیح العقیدہ عالم کی گفتگو، اس کی تقریر کو نکال کر کے آپ کسی کے بارے میں بھی سن سکتے ہیں۔ بہتر سے بہتر عالم آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ جائے گا، اچھے سے اچھا مفکر آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ جائے گا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ میرے نوجوان ہماری جو اسلام کی آئیڈیل ہیں، جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جن کی زندگیوں پہ اگر ہم عمل کر لیں تو خدا کی قسم ہمارے گھر بن جائیں۔ آج ہماری بچیاں مونالیسا کو رات و دن سرچ کر رہی ہیں، ہمارے نوجوان مونالیسا کو رات و دن سرچ کر رہے ہیں۔ افسوس، مجھے بڑا افسوس، آج یہ بات بڑے افسوس اور تکلیف کے ساتھ کہنا پڑ رہی ہے۔ کیا میٹر اور کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے، اور اس کے سرچ کرنے سے تمہارا فائدہ کیا ہے؟ ارے سوشل میڈیا ہے اس کا نام، آج کوئی وائرل ہوتا ہے، چند دن اس کا جادو لوگوں کے سر پہ چڑھ کے بولتا ہے، چند دن کے بعد پھر کوئی مارکیٹ میں اور نیا معاملہ ہے، کوئی نیا شخص آ جاتا ہے، کوئی نئی بات آ جاتی ہے، پھر اس کا جادو چڑھ کے بولتا ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اس کو بالکل بھول جاتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں، پھر کوئی الٹا سیدھا آتا ہے مارکیٹ میں اور وہ وائرل ہو جاتا ہے۔ کیا یہ ہم کو غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے؟ کیا ہم اسی لیے دنیا میں آئے تھے؟ اللہ نے تو فرمایا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن کیا ہم عبادت کے لیے اتنے کوشاں ہیں؟ سوشل میڈیا پہ جتنے ہم کوشاں ہیں، خدا را ہوش کے ناخون لیں، اور کسی بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے کوئی بات ایسی ابھر کے آتی ہے کہ جس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس میں اپنا ٹائم نہ خراب کریں، اپنے شب و روز کو خراب نہ کریں، اپنے آپ کو گناہ گار نہ بنائیں۔ آپ اتنا ٹائم اسلام کی سرچ میں گزارو۔ اللہ فرماتا ہے
والذین اوتوا العلم درجات، ہم نے علم والوں کو درجوں بلند کیا ہے۔ کاش دین کی تم نے سمجھ حاصل کر لی ہوتی، کچھ دین کے بارے میں آپ نے جو ہے اتنا نالج حاصل کر لیا ہوتا تو خدا کی قسم یہ دنیا میں بھی کام آتا اور قبر میں بھی بہت کام آیا ہوتا۔ اور پھر زمانہ دوسرے مذہب کے لوگ بھی کہتے اگر سب سے پیارا مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، جہاں دنیا کسی ایک سوشل میڈیا کے وائرل کے پیچھے بھاگتی ہے، لیکن قوم مسلم وہ ہے کہ اس کی نوجوان لوبی وہ یہ نہیں دیکھتی کہ سوشل میڈیا میں آج کل کون ٹرینڈ پہ چل رہا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مذہب اسلام ہمیں کیا بتا رہا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مذہب اسلام ہمیں کیا درس دے رہا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مذہب اسلام نے ہمیں کیا سبق دیا ہے۔ خدا را یہ چھوٹی سی زندگی ہے، گزر جائے گی، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنے والی۔ تمہارا تو یہ مذہب بھی نہیں ہے کہ جس میں یہ خیال اور وہم و گمان بھی ہو کہ ایک بار دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ پھر دنیا میں آنا ہے۔ تمہارا مذہب تو یہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، موت آئے گی تو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، اور اس کے بعد کبھی دنیا میں دوبارہ آپ کو بھیجا بھی نہیں جائے گا۔ یہ ایک زندگی ہے آپ کی، ایک بار آپ کو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا۔ لوگ تو قیامت میں بڑی کوشش کریں گے کاش مولا ہمارا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا پڑا ہے، تو ایک بار ہمیں دنیا میں اور بھیج دے، تیری عبادت کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہی نہیں کریں گے۔ لیکن ان کا یہ کہنا، ان کی یہ خواہش کرنا صرف ایک لغو ہوگا، ان کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ اے میرے نوجوانوں، تم کو جو دنیا میں زندگی دی گئی ہے اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ کسی سوشل میڈیا کی وائرل لڑکی کے پیچھے آپ اتنا پڑ جاؤ کہ دنوں رات سرچ کرو، تمہاری فیس بک پہ ہے تو وہ، انسٹا پہ ہے تو وہ۔ نہیں، کم سے کم اپنے آپ کو سمجھو، اپنی اہمیت کو سمجھو، اپنے وقار کو سمجھو۔ تم بہت اعلیٰ ہو، تمہارا وقار بتاؤں کیا ہے؟ تمہارا وقار یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تمہارا وقار بتاؤں کیا ہے؟ تمہارا وقار یہ ہے، اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو۔ بتلاؤں تمہارا وقار کیا ہے؟ تمہارا وقار یہ ہے، اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، لیکن تم اپنا وقار بھول گئے۔ خدا را یہ بات میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو برا لگے تو میرا مقصد کسی کا دل شکنی نہیں ہے، لیکن نوجوانوں ہوش کے ناخون لو۔ کوئی بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتا ہے، تمہارا اس سے کوئی مقصد نہیں، تم آئے ہو یہ ڈنکے بجانے کے لیے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔